الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعهد الله أوفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں تاکیدی حکم فرما رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرنا. عہد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک عہد وہ ہے کہ جو انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان عہد ہے، بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان عہد اور معاہدہ ہے. اور ایک عہد وہ ہے کہ جو دو انسانوں کا آپس کے اندر معاہدہ ہوتا ہے. اب جو عہد اور معاہدہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے، ان میں سے ایک عہد وہ ہے کہ جو ازل میں اللہ رب العالمین نے ہم سے لیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تمام بنی آدم نے یک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں. اب یہ جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین نے سے ازل کے اندر کیا تھا، اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات سے یکسر منہ سرتابی نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنے تمام کاموں سے اہم اور مقدم جانے اور ان کو بجا لائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا فرمایا اور جن جن کاموں کو کر کے دکھلایا ہے، ان کو انسان اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لے. اور اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے، نہ صرف یہ کہ انسان ان سے رک جائے، بلکہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ انسان کے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ یہ کام اس سے اللہ نے ہمیں منع کیوں کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کر دیا سودی لین دین، سودی کاروبار تم نے نہیں کرنا. اب بظاہر اس کے اندر ہمیں کتنا ہی نفع کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، اس سے ہر حال میں ہم نے رک جانا ہے اور باز آ جانا ہے. ہمارا جو رات کا درس ہے، اور اس درس کے اندر مسلسل 3 دنوں سے یہی بحث سود کے متعلق چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اب جو بندہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. سود کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے. بہت زیادہ احادیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدات اس بندے کے لیے ہیں کہ جو سودی لین دین کرتا ہے اور سود کو حلال سمجھتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، سنت رسول اللہ، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آنا. خلاصہ کیا ہے اس عہد کا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی اور اللہ رب العالمین کی کامل اطاعت کرنا. اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ جو عہد کرتا ہے
اس عہد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی بندہ نظر یا منت مانتا ہے اگر وہ نظر اور منت شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے تو اس نظر اور منت کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس عہد کے تحت وہ نظر اور منت بھی داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس قسم کو پورا کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قسم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو، شریعت سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ مثال اگر کوئی بندہ یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو صدقہ اور خیرات نہیں دوں گا، یا اگر کوئی بندہ یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بولوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، تو اب یہ جتنی بھی قسمیں یہ ناجائز قسمیں ہیں، اب ان قسموں کو توڑ دینا شریعت کے اندر واجب ہے، ان کو پورا کرنا ناجائز ہے۔ تو عہد کی ایک قسم وہ ہے کہ جو بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے، اور اسی میں سے یہ عہد بھی ہے کہ جو بندہ یہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اقرار کرتا ہے اے اللہ آپ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور آپ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا، اور قرآن مجید کے اندر مختلف مواقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو عہد ذکر فرمائے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اب یہ جو 3 آیات مسلسل اس کے اوپر بات چل رہی تھی، ان میں سے پہلی بات کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی نہ جایا جائے، اور کسی انسان کا قتل یہ ناجائز، یتیم کا مال اس کے قریب انسان نہ جائے ناجائز طریقے سے، اور میزان تول ترازو کو پورا کرو، اور اپنی زبان سے جو بات نکالو وہ حق اور سچ پر مبنی ہونی چاہیے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اور اللہ رب العالمین کا جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کے اوپر چلو۔ ان 3 آیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے 10 احکامات بیان کیے ہیں، یہ بھی اس معاہدے کے تحت داخل ہے، ان کو بھی پورا کرنا اور بجا لانا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وصیت نامہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ہم تک پہنچا، یہ وصیت نامہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنایا جائے۔ اور ایک معاہدہ وہ ہے کہ جو 2 انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہے وہ معاہدہ 2 انسانوں کے درمیان ہے، 2 کمپنیوں کے درمیان ہے، 2 جماعتوں کے درمیان ہے، تو اب اس معاہدے کو پورا کرنا بھی شرعاً لازم اور ضروری ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ معاہدہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہو، اس کو پورا کرنا بھی شرعاً لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ سیاسی معاہدہ ہے، تجارتی معاہدہ ہے، آپس کے اندر کوئی معاملات ہیں، تو ان تمام کو پورا کرنا بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لازم اور ضروری ہے۔ اب ایک ہوتا ہے معاہدہ کہ جو 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے، 2 کمپنیوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گا، میں ضرور آپ کا یہ کام کر دوں گا، یا اسی طریقے سے کسی کام کے کرنے کا کسی کے ساتھ انسان وعدہ کر لیتا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی جس نے وعدہ کیا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدۃ دین، العدۃ دین، وعدہ یہ قرض ہے، وعدہ یہ قرض ہے۔ کسی کے ساتھ انسان کوئی وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے کوئی بات کر دی جاتی ہے، وعدہ بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن مقصد صرف جان چھڑانا ہوتا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا یا نبھانا مقصد نہیں ہوتا، تو یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے
اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو مقروض اور مدیون جس نے قرضہ لیا ہے اس آدمی کے ذمہ یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس قرضے کو دوبارہ لوٹا کر کے اس قرض خواہ کو واپس کرے جس سے اس نے قرضہ لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو اس بندے کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس وعدے کو نبھائے اور پورا کرے۔ وعدے کو نبھانا، پورا کرنا اس بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کامل مؤمنین کی 7 صفات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خضوع اختیار کرنے والے ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، اپنی نفسوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدات کو نبھانے والے ہیں، اپنے معاہدات کو نبھانے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ صفتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ نے شروع کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس کا مالک بنا دوں گا، ہمیشہ کے لیے ان کو میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کر دوں گا۔ اور سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے دل کا چھوٹا پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا، بڑے چھوٹے دل والا ہے، لیکن جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اویلا شروع کر دیتا ہے، اور اگر جب کوئی اللہ اس کو آسانی مہیا کرتے ہیں تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر لوٹانے سے بھی گریز کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ جو بندہ بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہے وہ بندہ بھی دل کا چھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اس کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ بڑے دل والا آدمی ہے۔ اور اولئک فی جنات مکرمون، آخرت کے لیے میں اس کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ عزت اور اعزاز کے ساتھ میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں میں اپنی ضمانت پر تمہیں جنت کا داخلہ دلوا کر کے چھوڑوں گا۔ پہلی چیز فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بولو تو ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ تمہاری زبان پر نہ آنے پائے۔ دوسرا فرمایا واوفوا اذا وعدتم، جب بھی تم وعدے کرو تو وعدوں کو تم پورا کرو، وعدوں کی پاسداری کرو۔ اور تیسرا فرمایا وعدوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو تم امانتوں کو ادا کرو، خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی چیز فرمائی واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچواں فرمایا وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو، کسی غیر محرم کے اوپر ناجائز جگہ پر تمہاری نظر نہ ٹکنے پائے۔ اور چھٹی چیز فرمائے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کس سے؟ عن الظلم، لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانے سے اپنے ہاتھوں کو تم روک کر کے رکھو۔ یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ملاحظہ کیجئے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان، اور ایک روایت کے اندر ابو جندل نام ہے اور دوسری مسلم شریف کی روایت کے اندر ابو حسین نام آتا ہے۔ یہ 2 صحابی جب چلے مکہ سے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ تم ضرور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہو اور ان کے ساتھ مل کر کے تم ہمارے ساتھ لڑائی کرو گے۔
انہوں نے کہا کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے، تو کفار نے ان کو اللہ جب عہد دیا، میثاق دیا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، تو انہوں نے وہاں پر قسم اٹھا لی، معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کے اپنے یہ سارا واقعہ سنایا، فَأَخْبَرْنَا الْخَبَرَ، سارا واقعہ سنا دیا، تو فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا انصرفا، تم دونوں واپس لوٹ جاؤ، تم دونوں واپس لوٹ جاؤ اور تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے معاہدوں کی پاسداری کریں گے اور ہم صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین سے مدد کی امید اور توقع رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، وہاں پر بھی آئے ہوئے کو واپس لوٹا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم معاہدوں کی پاسداری کریں گے۔ اور عبداللہ بن ابی الحمصاء رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا انہوں نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ آپ علیہ وسلم نے کوئی چیز آپ نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی، آپ نے کوئی چیز بیچی ان کے اوپر، تو ان کے پاس جو رقم ادا کرنے کے لیے پیسے تھے وہ کم تھے، تو وہ فرمانے لگے آپ یہیں پر رہیں، میں ابھی جا کر کے رقم لے کر کے آتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے بھول ہی گیا کہ میں گھر میں آیا کیوں تھا۔ 3 دن اسی حالت کے اندر گزر گئے، مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں کیوں گھر کے اندر آیا تھا، اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں سار کے اندر کھڑا کر کے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں جب واپس اس جگہ پر پہنچا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اس جگہ پر موجود تھے، وہیں پر اس جگہ پر موجود تھے، اور آپ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر صرف ایک جملہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی مشقت کے اندر ڈالا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی۔ تو محدثین فرماتے ہیں تواضع اور ایفاء عہد کی یہ بہت بڑی مثال ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں اس کو عزت اور اعزاز کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب کروں گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضمانت پر اس کو جنت کا داخلہ دلوانے کا کہہ رہے ہیں، وہیں پر اگر کوئی بندہ اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بندہ منافق ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذبا، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ منافق کی نشانی فرمایا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عہد شکنی کرنے والا ہوگا، فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، فرمایا عہد شکنی کرنے والے آدمی کے لیے، جو دھوکہ دے گا، عہد شکنی کرے گا، اس کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور دوسری حدیث شریف کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا علی استہ، اس کی سرین کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا، یعرف بھی، جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوگی کہ یہ بندہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ اپنے وعدوں کو توڑنے والا تھا، یہ عہد شکنی کرنے والا بندہ تھا، اپنے معاہدوں کو پورا نہیں کیا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 افراد کا ذکر فرمایا، اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ہیں جب تمہیں ان کے ساتھ آزمایا جائے تو یقیناً جس بندے کے اندر یہ چیزیں آئیں کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر اتر پڑے گا۔ اور پھر فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں ان کے اندر مبتلا کرے،
تم ان سے ہمیشہ بچ کر کے رہو۔ ان میں سے پہلے یہ ذکر فرمائی لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، تو پہلا عذاب اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ دوسرا والاوجاع التی، اللہ رب العالمین ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں کہ جو بیماریاں ان کے باپ دادا نے نہ کبھی سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی۔ اب سوچنے کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیماریاں آج ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہیں، کیا اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے ان بیماریوں کا نام بھی کبھی سنا تھا؟ قطعا نہیں سنا تھا۔ تو بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا ایمان اور حیا قرنا جمیعا، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک چیز اٹھ جائے دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہوگا حیا بھی اس کے اندر ہوگا، جس بندے کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر ایمان بھی ہوگا۔ لیکن جس بندے کے اندر بے حیائی آ جائے تو اس بندے کے اندر یقیناً ایمان نہیں رہ سکتا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اندر یہ بات پائی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کوئی آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اجازت مل گئی ہے کرنے کی، بلکہ یہ غصے کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے اس بندے کے لیے۔ تو بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کی انسان حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی، جو بندہ تول ترازو کے اندر کمی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر قحط، نمبر 2 ان کو بے روزگاری کے ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، بے روزگاری کو، اور تیسرا فرمایا ان کے حکمران ان کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش کو روک لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد ہو یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور معاہدے ہوں، یعنی جو قرآن مجید کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں، جو بندہ ان کی پاسداری نہیں کرتا تو فرمایا اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسے دشمن مسلط کر دیتے ہیں کہ جو ان کا سب کچھ لے جاتے ہیں اور ان کو بالکل جاؤ خالی تہی دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ جن کے حکمران کتاب اللہ کے ساتھ فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی ان کے آپس کے درمیان اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس قوم کے اوپر برستی ہیں، اور جو اپنے وعدوں کی معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب برستا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے افراد کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافقین کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا